لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين وصلى الله على سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، کربلا اور کربلائی معاشرہ یہ تیسرا خطاب ہے. سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ سے اعلیٰ انسانی اقدار اور ویلوز جو ہمیں ملتے ہیں یقیناً وہ نفع بخش بھی ہیں اور ہم تمام انسانوں کے لیے بالخصوص عاشقان رسول اور آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ضروری بھی. کربلا معلیٰ سے جو بھی وابستہ ہوا اس کا درد دنیا کم ہوا. دنیا کے غم و آلام اور مصائب و شدائد سے نجات کا ایک ذریعہ ہے یاد کربلا معلیٰ. مثال کے طور پر تاریخ میں، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر کوثر نیازی، ان کی آپ تحریر و تقریر اگر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کیا عشق تھا خانوادہ رسالت سے. جوان بیٹے کا اس دنیا سے انتقال کر جانا اور پھر ان کا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مرثیوں کو پڑھنا اور اپنی مصیبت کے غم کو ہلکا کرنا ایک نمونہ. یا پھر دوسرا نمونہ جو آپ کے سامنے پیش کروں، احسان علی دانش، انہوں نے کتاب لکھی اپنی جہان دانش کے نام سے، اس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیے، اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو کربلا تک پہنچا دے تو معبود اسے کتنی منزلت اور عظمت اور فضیلت اور رفعت عطا کرتا ہے. احسان علی دانش کسی یونیورسٹی میں مزدوری کرتے تھے اور جب کبھی شدائد و تکالیف میں مبتلا ہوں تو اپنے کام کاج کے درمیان، مزدوری کے درمیان یاد کریں سرکار سید الشہداء کی مصیبت کو اور مرثیہ پڑھیں. امام عالی مقام کا مرثیہ پڑھنا انہیں اسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بناتا ہے جس یونیورسٹی میں وہ مزدوری کیا کرتے تھے.
یہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، الفت اور عقیدت کا نتیجہ۔ اسی لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عہد میں، ہر صدی میں، ہر دہائی میں کربلا کی یاد کو پھیکا کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں کو رچا گیا، اور مختلف زاویوں سے سرکار سید الشہداء کے عزاداروں سے یاد کربلا کے غم کو مدھم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ ایسے میں ایک ذمہ دار عزادار ہونے کے ناطے ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ اس عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ رسم نہیں ہے، یہ عزاداری ایک تحریک ہے، ایسی تحریک کہ جس میں شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول کسی بھی تحریک کی کامیابی کی ایک شرط یہ ہے کہ اس میں خود تحریک بپا کرنے والے کے گھر والے شامل ہوں۔ کربلا ایک تحریک، کامیاب تحریک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام خود اپنے ساتھ امام سجاد کو لے کر گئے ہیں، جناب علی اکبر کو لے کر گئے ہیں، جناب رباب کو لے کر گئے ہیں، جناب زینب کو لے کر گئے ہیں، جناب سکینہ کو لے کر گئے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت کے ہمراہ حد یہ ہے کہ اپنے ششماہ مجاہد علی اصغر کو لے کر گئے ہیں۔ یہ ہے واقعہ کربلا کی تحریک کی کامیابی کا راز۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس کربلا کی اہمیت کو بسا اوقات ہم نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے عزاداروں نے، ہمارے مؤمنین نے، ہماری ماؤں اور بہنوں نے کما حق کو نہیں سمجھا، لیکن اغیار دین اسلام کے قسم خوردہ دشمن اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سے تقریباً 35 برس قبل اسرائیل کی سرزمین پر ایک کانفرنس ہوتی ہے، توجہ کیجیے گا، اور اس کانفرنس کا عنوان گفتگو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے دھرم ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان کے ویک پوائنٹس کیا ہیں اور ان کے مثبت پہلو کیا ہیں، کہ اگر کسی مذہب میں کوئی مثبت پہلو پایا جائے تو اسے کمزور بنایا جائے، اور اگر کمزور ہے تو مزید توڑنے کی کوشش کی جائے۔ توجہ کیجیے گا، سارے مذاہب کی بات ہو گئی، سارے دھرم کی بات ہو گئی، بات آتی ہے مکتب تشیع کی، مذہب جعفری کی، بات آتی ہے اس مذہب کی جس کا تعلق ہے خانوادہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ توجہ کیجیے گا، ایک جاپانی محقق ہے جس کا نام ہے فوکویاما، مقیم ہے امریکہ میں، بڑے بڑے اسکالرز کا پینل بیٹھا ہوا ہے۔ فوکویاما کہتا ہے ان شیعوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا، یہ شیعہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ انہیں کسی دور میں، کسی زمانے میں توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ایک پرندے ہیں، پرندے کے مانند، جنہیں ان کے پروردگار نے دو پرے پرواز دیے ہیں، ایک ہے سرخ پر، دوسرا ہے سبز پر۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، کہنا کیا چاہتے ہو؟ فوکویاما آگے بڑھ کر کہتا ہے فقط دو پر نہیں بلکہ مالک نے انہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک ذرہ بھی دی ہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا ذرا وضاحت کرو۔ فوکویاما جیسا جاپانی محقق کہتا ہے جو ان کا سرخ پر ہے وہ ہے ان کا عقیدہ عاشورا، جو انہیں حوصلہ عطا کرتا ہے، جو ان کے جوانوں کو، کربلائی جوانوں سے درس شجاعت لینے کی طاقت عطا کرتا ہے، جو ان کی خواتین کو، کربلائی خواتین سے درس ایثار و فداکاری کا جذبہ سکھاتا ہے۔ اور واقعی میں ہماری تاریخ بڑی سنہری ہے، ہمارا ماضی بڑا درخشاں ہے، ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا، ہماری ماؤں کی گودیوں کو اجاڑا گیا، ہماری بستیوں کو تاراج کیا گیا، ہمارے کتاب خانوں کو خاکستر میں تبدیل کیا گیا، لیکن الحمدللہ 14 صدیاں گزر گئیں، آج ان تمام تر مظالم کے باوجود شیعت کا پرچم افق عالم پر آفتاب عالمتاب بن کر چمک رہا ہے۔ دنیا حیران ہے، نہ جانے کیسے کیسے پروپیگنڈے۔ آپ سوچئے سال بھر، توجہ کیجئے گا، اسے ایک جملے کی قدر کیجئے گا، سال بھر سینکڑوں کی تعداد میں سیٹلائٹ چینلز ہیں جو شیعت کے خلاف اور حقیقی اسلام کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں، سال بھر۔
الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، سب کچھ حقیقی اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، لیکن جانے قربان جائیں، جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ان کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اور پھر حسین کا چاہنے والا اپنے آپ کو در سید الشہداء تک پہنچانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا، یہ بتاؤ وہ دوسرا پر جو سبز ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے ان کا عقیدہ انتظار، جو ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آج جتنے ظلم ہو رہے ہیں اسے برداشت کر لو، اور یہ وقت کے ظالم حکمرانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ فوکویاما اقرار کر رہا ہے کہ ان کے پاس جو دوسرا پر ہے سبز، وہ ہے ان کا عقیدہ انتظار۔ دنیا کے ظالم حکمران سن لیں، تمہیں تمہارا ظلم مبارک، لیکن یاد رکھو یہ ہمارا عقیدہ انتظار ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم یقین رکھیں آنے والا دن ہمارا ہوگا، اقتدار ہمارا ہوگا، پرچم ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، رہبر ہمارا ہوگا، امام ہمارا ہوگا، اور پھر جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ آنے والا جب آئے گا منتقم خون حسین تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، اور پھر ظلم جہاں بھی ہوگا وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ حد یہ ہے کہ اگر ظلم پہلوئے رسالت میں آرام کر رہا ہوگا تو وہاں بھی ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے امام زمانہ آگے بڑھیں گے۔ اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ عزیزان کرام، یہ دور غیبت جس میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، یہ بہت اہم دور ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پیش کروں تاکہ ہم اس غیبت کبریٰ کے دور میں زندگی بسر کرنے والے اپنی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ توجہ کیجیے گا۔ مثلا روایت کہتی ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اعظم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال کرتے ہیں اَیْنَ اخوانی، کہاں ہے میرے بھائی؟ رسول پوچھ رہے ہیں، سب نے اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ پیغمبر نے کہا نہیں ہے، انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ تم میرے بھائی نہیں بلکہ تم میرے اصحاب ہو۔ سب نے دستے ادب جوڑ لیا، نبی خدا پھر آپ کا بھائی کون ہے؟ سنیے گا جواب۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو آخر الزمان میں سفیدی پر سیاہی میں ایمان رکھتے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ سفیدی پر سیاہی میں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے اپنے وقت کے امام کو، حجت خدا کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہوگا، فقط کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور کتابوں میں پڑھ کر وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ لہذا ہمارا درجہ، ہمارا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ فوکویاما نے کہا دو پر، ایک سرخ ایک سبز۔ اب لوگوں نے سوال کیا وہ ذرا کون سی ہے؟ کہا اس ذرا کا نام ہے نظام مرجعیت۔ یہ دور غیبت کبریٰ میں مراجع اعظام آبرو تشیع ہیں، وقار تشیع ہیں، جن کے لیے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام مولا فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَنِ الْهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَىٰ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا۔ یاد رکھیے گا، ہر مرجع کی تقلید نہیں کرنی ہے کہ رنگین پوسٹر نظر آ گیا آپ نے کہا نہیں یہ بھی مرجع ہے، نہیں، امام نے شرطیں بیان کی ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، جو ہمارے رب کی اطاعت کرنے والا، جو اپنے نفس کو کچلنے والا، جو ان شرطوں کا حامل ہو، تو اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مرجع کی تقلید کریں۔ اور پھر سرکار حجت نے فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔
نئے نئے مسائل پیش آئے. آپ سوچیے 5G کا دور ہے, ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر مثال کے طور پر فلاں طرح کی مووی دیکھنا چاہتا ہے. اب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, اگر دیندار ہے کہ آیا یہ مووی دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ حالت روزہ میں کیا کام کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر. تو نئے نئے مسائل جب پیش آئیں گے تو کیا در در کی ٹھوکر کھانا ہے؟ نہیں, بلکہ جانا ہے مراجع اعظام کے سامنے اپنے زانو ادب کو طے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی آخری حجت کی جانب سے ہم پر حجت ہیں, اور خود سرکار حجت ان پر الہی حجت ہے. لوگ بڑی آسانی سے سوال کر لیتے ہیں مرجع کون ہوتا ہے, اب تک تو ایسا نہیں ہوا تھا. میں ایک مثال پیش کروں. مثلا ایک بڑا عظیم نام گزرا ہے تاریخ مرجعیت میں, آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ. بزرگ ہمارے شاید واقف ہوں, یقیناً واقف ہوں گے. یہ کون سا مرجع ہے؟ جس نے امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھی. توجہ کیجیے گا. قبر کہاں ہے؟ حرم معصومہ قم میں. ان کے بیٹے نے بیان کیا کہ میں جب اپنے بابا کو بغرض علاج لندن لے کر گیا تو وہاں ڈاکٹر نے کہا اتنی عمر ہو گئی, 90+ عمر ہے, اتنا بڑا پیسہ خرچ کر کے یہاں لے کر آئے ہو, مان لو میری دوا فائدہ بھی کر جائے تو حیات کوئی بہت پرانی ہونے والی نہیں ہے, وہی علاج کرا لیتے. لیکن سید جواد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ ہیں ڈاکٹر, آپ کا کام ہے معالجہ کرنا, آپ علاج کیجئے. ہاں, اگر اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیوں اس عمر میں لے کر آیا ہوں, تو آپ کو حوضہ علمیہ قم آنا پڑے گا, وہاں آپ کو جواب دیا جائے گا. بہرحال رابطہ نمبر اور ایڈریس لے لیا اور یہ واپس آ گئے. اتفاقاً اور حسن اتفاق کی تہران کی سرزمین پر ایک سیمینار ہو رہا ہے, اس میں وہ ڈاکٹر بھی آتا ہے UK سے. فون کیا, یہاں سے سید جواد نے قم سے تہران تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹیکسی بھیجی. اب وہ ڈاکٹر آتا ہے حوضہ علمیہ قم. کیا دیکھتا ہے کہ حوضے میں 50 افراد ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے آپس میں علمی مباحثہ کر رہے ہیں, 100 ایک جگہ, 20 ایک جگہ. فراز ممبر پر ایک بڑا عالم, بزرگ, فقیہ ہزاروں طلاب کو درس خارج دے رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ آغا گل پائگانی کے فرزند سید جواد کہتے ہیں یہ ہے ہمارا نظام تعلیم. یہ کیسا نظام تعلیم ہے؟ 50 یہاں, 20 وہاں, 100 وہاں, 200 وہاں, 2000 وہاں. سید جواد کہتے ہیں اب تم اہمیت کو پہچانو کہ کیوں میں اپنے بابا کو لے کر لندن گیا تھا بغرض علاج. سید جواد کہتے ہیں جب پوری دنیا سے تشنگان علوم اہل بیت اس طرح سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں تو برسوں میں میرے باپ جیسا ایک مرجع پیدا ہوتا ہے. یہ ہے اہمیت. لہذا ان مراجع اعظام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے جو دور غیبت میں بہرحال دین کی حفاظت کا سامان فراہم کر رہے ہیں. سرکار حجت کی خصوصی عنایتیں ان کے شامل حال ہیں, اور اس سلسلے میں بہت سارے پروپیگنڈے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جہاں ہمیں بیرونی دشمنوں سے خطرہ ہے اس سے کہیں زیادہ خطرہ ہے ان افراد سے جو مقدس لفظوں کو ہمارے مجمع میں آ کر بیان کر کے سادہ لوح جوانوں کو, مؤمنین کو, عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جب تک ذمہ دار علماء, بافہم علماء, بابصیرت علماء, فرض شناس علماء باقی ہیں, تب تک وہ اپنی ان ناپاک سازشوں میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. عزیزان گرامی, یہ عزاداری کی اہمیت ہے, یہ نظام مرجعیت کی اہمیت ہے. اب سوچئے آپ, سرکار سید الشہداء, میں نے کل کہاں تک بات کو پہنچائی تھی کہ قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تنبیہ کی ہے. نبی خاتم نے ہمیں متوجہ کیا ہے, ہماری تنبیہ کی ہے. امیر المؤمنین نے ہماری تنبیہ کی ہے. سید الشہداء امام حسین نے بھی ہماری تنبیہ کی ہے. اور جب امام علی مقام نے دیکھا ہے کہ دور وہ دور ہے جہاں سنت ماری جا رہی ہے, سیرت کو فراموش کیا جا رہا ہے, بدعت قائم کی جا رہی ہے, اب اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی؟ امیر شام اور یزید کی سیاست میں فرق ہے. یزید کھلا دین کی بے حرمتی کر رہا تھا, امیر شام نے کھلا ایسا نہیں کیا ہے. تبھی تو امام حسین نے کہا وعلی الاسلام السلام,
اگر یزید جیسا فاسق و فاجر، شراب پینے والا، بندروں سے کھیلنے والا، دینی قوانین کی دھجیاں اڑانے والا مسلمانوں کا حکمران بن جائے تو ایسے اسلام پر ہمارا سلام، پھر ایسے اسلام کو خدا حافظی کر لینا چاہیے۔ آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، بدعت قائم کی تھی بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نبی اعظم کے بعد بدعت قائم کی گئی، سنت پیغمبر کے مقابلے میں بدعت قائم ہوئی۔ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ 132 برسوں میں بنی امیہ نے کیا کیا۔ معاویہ سے شروع ہوا ہے بنی امیہ کا دور، اور آ کر کے مروان حمار پر ختم ہوا ہے، اور پھر ان کی عیاشیاں، ان کی بدماشیاں، ان کے کارنامے، حجاج جیسا ملعون انہی کے دور میں۔ ہزاروں کی تعداد میں بے گناہوں کو قید خانے میں ڈالنا، اور لباس نام کا ایک تار بھی ان کے بدن پر نہیں، صرف کس جرم ہے کہ ان کے دل میں علی سے محبت پائی جاتی ہے۔ لیکن کیسے تھے وہ مولا امیر المؤمنین کے چاہنے والے جنہوں نے تمام تر سختیوں کو برداشت کیا، لیکن علی کو علی کہنا نہیں چھوڑا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ کب حاصل ہوگا؟ یہ جب انسان کے ہاں قناعت پائی جائے گی۔ قناعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی در امیر المؤمنین سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ مثلا عبداللہ ابن مسعود صحابی پیغمبر ہیں، پڑھیے ان کی زندگی کو۔ یہ کون سا صحابی ہے؟ پیغمبر خاتم نے اپنے اصحاب کے درمیان اعلان کیا ہے کوئی جو خانہ کعبہ تک جائے اور بلند آواز سے سورہ مبارکہ رحمان کی تلاوت کرے؟ کبھی آپ پڑھیے سورہ رحمان کو، اتنا بعظمت سورہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم فرماتی ہیں قارئ الحدید والرحمن وَإِذَا وَقَعَتْ يُدْعَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَاكِنَ الْفِرْدَوْسِ۔ سورہ رحمان پڑھنے والا، سورہ واقعہ پڑھنے والا، سورہ حدید کی تلاوت کرنے والا زمین و آسمان میں ساکن فردوس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پڑھیے آپ۔ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ہاتھ اٹھایا، نبی خدا میں حاضر ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود گئے اور شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ابو جہل اسے برداشت نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، قرآنی آیات کو سن کر کے ہر کوئی برداشت کر لے مناسب اور ممکن نہیں ہے۔ ابو جہل نے زوردار تماچا لگایا ہے، عبداللہ ابن مسعود کے کان کا پردہ پھٹا ہے۔ بزم پیغمبر میں واپس آئے، نبی خدا آپ کے حکم کے مطابق تلاوت کر رہا تھا، لیکن میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں قرآنی آیات سب کو سمجھ میں آ جائیں ممکن نہیں ہے۔ صاحبان ایمان وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ ہیں صاحبان ایمان جو ذکر الہی کو سنتے ہیں تو ان کے دلوں کو جلا ملتی ہے، ان کے نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ذات خدا پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یہی عبداللہ ابن مسعود مریض ہوئے، خلیفہ وقت آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اگر آپ چاہیے تو ہم آپ کے لیے حکیم بلا دیں، طبیب بلا دیں۔ کہا نہیں، جب ضرورت تھی تب تو بلایا نہیں، آخری وقت میں کیا؟ حاکم وقت کہتا ہے اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، اگر آپ کہیے تو ان کے لیے وظیفہ معین کر دوں، ہر مہینے اتنا پیسہ مل جائے گا۔ کہا نہیں، قناعت کا عالم دیکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ایسا نسخہ اپنی بچیوں کو بتا دیا ہے جس کے بعد وہ جب تک زندہ رہیں گی کبھی بھی انسانوں کی محتاج نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیا ہے وہ نسخہ؟ کہا میں نے تاکید کی ہے کہ ہر روز رات میں سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کیا کرنا، تنہا ایک نہیں۔ مثلا ابو امامہ باہلی، امیر شام نے ابو امامہ کا استقبال کیا ہے، بہترین ابو الاسود دویلی، ابو امامہ باہلی، ان جیسوں کو زعفرانی حلوہ کھلایا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ علی کی محبت، اور سوال کیا ہے کہاں تم اور کہاں میرا مولا امیر۔ یہ قناعت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، خدایا میں تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ میری قناعت میں کہیں کمی پیدا نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، مجھے یہاں کے بارے میں بہت زیادہ حالات کا علم نہیں ہے، لیکن جتنا میں نے ہندوستان کو دیکھا ہے اور کم نہیں دیکھا ہے، مثلا 20 سال پہلے کسی ادارے نے نام لکھا
مالی مدد کے لیے 20 سال پہلے کسی ادارے نے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو XYZ کوئی بھی، اور آج بھی اگر وہ نام باقی ہے 20 سال پہلے والا اور ابھی بھی اس ادارے سے مدد لی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی ترقی نہیں کی۔ اچھا، اب آج کے دور میں تو مالی امداد کرنے والے بہت سارے روپ میں آ رہے ہیں، بہت ساری NGOs، بہت سارے مقدس لباس زیب تن کرنے والے، تو ایسے میں اتنی گزارش ضرور کروں گا، ذرا سا دیکھ لیجئے گا یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ یہ فنڈنگ جو ہو رہی ہے یہ کہیں غلط جگہ سے تو نہیں ہو رہی ہے، جو آپ کے دین کو، آپ کے اسلام کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدہ کربلا کو، آپ کے عقیدہ انتظار کو مزبہل کر دے، اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے اپنے دور کی بدعت کو ختم کرنے کے لیے۔ بدعت یعنی دو چیزوں کے درمیان عقلی، شرعی اور منطقی رابطے کا نہ پایا جانا۔ اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں، مثلا ویلٹر مستشرق ہے، انگلش دانشور ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا توہمات اور خرافات اور بیجا رسومات یعنی دو چیزوں کے درمیان جہاں نہ عقلی رابطہ ہو نہ شرعی رابطہ ہو۔ البتہ یہیں پر عرض کر دوں، جہاں شریعت ہم سے مطالبہ کرے اور شریعت کوئی بات کو بیان کرے تو وہاں ہمیں عقلی رابطہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ہم نہ دیکھیں کہ منطقی رابطہ ہے یا نہیں۔ مثلا شریعت کہتی ہے، مثلا احادیث میں آیا ہے کہ جب زنا زیادہ ہوگا تو زلزلے کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، اور یہ دور عجیب دور ہے میرے عزیزوں۔ آج کے دور میں اگر کوئی زنا کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، متع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس نے تو قولی طور پر حرام قرار دیا تھا، وہ کہتا تھا کانتا متعتان فی زمان رسول اللہ وانا احرمہما، میں ایک متع کو حرام قرار دیتا ہوں، ایک نکاح کو، لیکن سماج نے اسے عملی طور پر، زنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جب زنا زیادہ ہوگا تو زلزلے میں اضافہ ہوگا۔ بظاہر کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ معصوم نے کہا ہے لہذا اسے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اس طرح بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہی ویلٹر اپنے دوست کا تذکرہ کرتا ہے، ہمارے سماج میں بہت سارے افراد اس طرح کے توہمات کا شکار ہیں، جبکہ مسلسل مجالس اعضاء کا اہتمام بڑے بڑے علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین کو گزشتہ برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، آف لائن سن رہے ہیں، لیکن توہمات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جو دعا، تعویذ، گنڈا، جادو، ٹونا جیسے بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، ویلٹر کیا کہتا ہے؟ میرا ایک دوست تھا، اس نے ایک زمین خریدی، وہ چاہتا ہے کہ اپنی زمین پر عمارت تعمیر کرے، سنگ بنیاد کے لیے پھاوڑا مارتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے پھاوڑا مارا وہ پھاوڑا ٹوٹ گیا۔ اب وہ کہتا نہیں، یہ زمین منحوس ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں ہوں ایسے، میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، تب اپنے اعزہ میں دیکھا ہے کہ اگر وہ صبح میں آفس کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ نے دریافت کر لیا کہاں جا رہے ہیں تو وہ پھر بس رک جاتے تھے، ناراض ہو جاتے، جاتے وقت ٹوکا کیوں؟ جاتے وقت اگر کوئی چھینک دے، یہ چھینک رحمت پروردگار، لیکن لوگوں نے اس چھینک کو نحوست کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ ویلٹر کہتا ہے میرے دوست نے زمین پر پھاوڑا مارا اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ زمین منحوس ہے، واپس چلا آیا، دوبارہ گیا، پھر یہی حادثہ پیش آیا۔ آپ انصاف سے بتائیے کوئی عقلی رابطہ ہے کیا پھاوڑے کے ٹوٹنے میں اور زمین پر پھاوڑا مارنے میں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ لوہا کمزور رہا ہو سکتا ہے وہ دستہ اس کا کمزور رہا ہو، بہت ساری علتیں ہو سکتی ہیں۔ اس نے اللہ اللہ کر کے جب دوستوں نے اس کو سمجھایا تو اس نے مکان بنا بھی لیا، لیکن مکان بنایا ہی تھا اور شفٹ ہی ہوا تھا کہ پہلے ماں مری، پھر باپ مرا، پھر بھائی مرا، پھر بیوی مری۔ اب پھر سے اس نے کہنا شروع کیا یہ زمین منحوس زمین ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے ہمارے سماج میں اس قسم کے افراد ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ صرف کم پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے، جس کا لائف سٹائل جتنا زیادہ اسٹینڈرڈ والا ہے، جو جتنے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں زندگی بسر کر رہا ہے، ان کے یہاں یہ توہمات و خرافات اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مثلا آپ یورپ میں چلے جائیے، 25 منزلہ عمارت، 12ویں فلور تک تو آپ کو ملے گا فلور نمبر 12، جب آپ 13ویں فلور پر جائیے گا تو وہ گول ہے،
14ویں سے پھر شروع ہو جائے گا نمبر 14، نمبر 15، نمبر 16، 13 کی عدد منحوس مانی جاتی ہے۔ ہمارے سماج میں بھی ہیں ایسے افراد، جبکہ یہی 13 رجب کی تاریخ تھی جب کائنات کا امیر یعصب الدین امیر المؤمنین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ سماج اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ڈاکٹر علی جواد ایک ایرانی رائٹر ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف کم پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں یہ مشکلات پائی جائیں، نہیں، ضروری نہیں۔ مثلا ایک شاعر گزرا ہے جس کا نام ہے ابن رومی، 3 صدی ہجری کا شاعر ہے، اور امیر المؤمنین کے بارے میں جو اس نے قصیدے کہے، مثلا کہا اس نے تراب ابی تراب کحل عینی، خاک پائے امیر المؤمنین میری آنکھوں کے لیے سرما ہے، سرما۔ امیر المؤمنین کا ایسا عاشق، لیکن یہ بھی بدعت میں مبتلا ہوا اور اسی عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ایک روایت کے مطابق تاریخ کا ایک صفحہ یہ کہتا ہے، البتہ ایک صفحہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مسموم ہوا ہے، زہر دیا گیا ہے۔ یہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، اسے کوا نظر آتا ہے، گھر میں واپس آ جاتا ہے، پورے دن گھر میں بیٹھا رہا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ زمانے جاہلیت میں جب کسی کی کوئی چیز گم ہوتی تھی تو مثلا شرٹ کے آگے کا حصہ پیچھے، پیچھے کا حصہ آگے، وہ سوچتے تھے اگر ایسا کریں گے تو ہمارا سامان کھویا ہوا ہمیں واپس مل جائے گا۔ کسی کا دانت ٹوٹتا تھا تو وہ اپنے دانت کو سورج کی طرف پھینکتا تھا، اور اس کا اعتقاد یہ تھا کہ اگر ہم نے ایسا کام نہیں کیا تو یہ ہمارا دانت دوبارہ اس جگہ پر نہیں نکلے گا۔ کسی خاتون کے ہاں اگر بچہ نہیں ہوتا تھا تو 7 مرتبہ کسی جنازے کے اوپر سے اسے گزارا جاتا تھا، اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس طرح خاتون کی گود آباد ہو جائے گی۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور پھر آپ تطبیق دیتے چلے جائیے کہ آج سماج میں اس قسم کے کتنے توہمات و خرافات پائے جاتے ہیں، انہیں ختم کرنا ہے۔ 7 طرح کی آسمانیں تھیں، نار التحالف، نار الاستمطار، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ گائے اور بیل کی دم میں لکڑی باندھتے تھے، اس میں آگ لگاتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس طرح بارش ہونے لگے گی۔ اس طرح کے توہمات و خرافات، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ ابن رومی دوسرے دن گھر سے نکلا ہے، اسے ایک کمر خمیدہ انسان دکھا، پھر سے واپس آ گیا کہ آج کا دن منحوس ہے۔ تیسرے دن نکلا تو اسے بلی ملی، پھر واپس آ گیا۔ 3 دن گزر گئے، اس کے پڑوسی کے گھر میں جس کا نام ہے علی ابن ابراہیم، ایک پتھر آیا۔ تو گزشتہ زمانے میں توجہ کیجئے گا، آج کی طرح واٹس ایپ اور وائبر اور ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا اور فیس بک اور یہ ساری چیزیں تو تھی نہیں۔ اس زمانے کا میڈیا مثلا شاعری ایک میڈیا تھا، اور میں آپ کے سامنے یہیں پر عرض کر دوں، جانے قربان جائیں سید الشہداء کی حکمت عملی پر۔ سید الشہداء امام حسین اپنے ساتھ جو مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر آئے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ بیویاں میڈیا کا کام انجام دیں، اور ان بیویوں نے میڈیا کا کام انجام دیا، چاہے وہ جناب سکینہ ہو، ان کا خطبہ کوفے کی سرزمین پر، چاہے وہ جناب ام کلثوم ہو، چاہے وہ جناب زینب کبریٰ ہو، چاہے جناب رباب۔ آپ پڑھیے جناب رباب کے اشعار کو کہ جناب رباب نے کس انداز سے آقا حسین کو یاد کیا ہے اور کس انداز سے گریہ کیا ہے، پوری کربلا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ علی ابن ابراہیم جیسے پڑوسی کے گھر میں ایک پتھر آتا ہے۔ اب علی ابن ابراہیم کہتا ہے کہ ابن رومی کے گھر سے کنکری آئی ہے، اپنے غلام سے کہتا ہے دیکھو ذرا سا جا کر کے چھت پر ماجرا کیا ہے۔ یہ چھت پر گیا، کنیز کھڑی ہوئی ہے ابن رومی کی اور کہتی ہے 3 دن ہو گئے، ہمارے آقا ہمارے مولا ابن رومی گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کچھ موجود نہیں ہے، اپنے آقا سے کہو علی ابن ابراہیم سے کچھ مدد کریں۔ آ کے ماجرا بیان کیا۔ علی ابن ابراہیم اپنے غلام سے کہتے ہیں دیکھو مسئلہ یہ ہے، چونکہ ان کو ہر چیز منحوس نظر آ رہی ہے، تمہارا نام حسن ہے، لہذا تم جاؤ اور کہو کہ علی ابن ابراہیم نے طلب کیا ہے۔ یہ جاتا ہے دق الباب، کہتا ہے کون؟ میں علی ابن ابراہیم کا غلام ہوں، میرا نام حسن ہے۔ کہا ہاں حسن نام اچھا ہے۔ اس نے اپنے جوتے باندھے اور آیا ہے علی ابن ابراہیم کے گھر، لیکن لکھا ہے علماء نے جیسے ہی دروازے تک پہنچا تھا اس کا پاؤں الجھتا ہے دروازے میں اور جوتے کی ڈوری کھل جاتی، واپس ہو جاتا ہے، کا دن بھی منحوس ہے۔ ابن رومی واپس ہو جاتے ہیں اور اسی عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کے توہمات، اس طرح کے خرافات سماج میں جب پروان چڑھنے لگیں تو ضرورت ہے کہ ہم تعلیمات قرآن کو
تعلیمات میں منکر نہیں ہوں، مثلا میں منکر نہیں ہوں کہ قرآن مجید، توجہ کیجئے گا، قرآن مجید کے ذریعے جسمانی امراض کو شفا نہیں مل سکتی ہے، نہیں، علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے سورہ حمد کے ذریعے 1000 مریضوں کو شفا دی ہے، میں منکر نہیں ہوں۔ مثلا امیر المومنین کے پاس آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا کمر کے فلاں حصے میں درد ہو رہا ہے، مولا کہتے ہیں ہاتھ رکھنا اور 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، مولا کہتے ہیں جا کر کے پڑھنا تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ میں منکر نہیں ہوں، لیکن انسان صرف اور صرف تعویذ کی حد تک اس قرآن مجید کو استعمال کرے تو پھر ماہر القادری جیسے شاعر کو کہنا پڑے گا قرآن کی فریاد کے عنوان سے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جزدان میں رکھا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن فقط تعویذ کے لیے نہیں، البتہ نظر بد ہے۔ امیر المومنین آپ حضرات الحمدللہ میں واقعی سلام کرتا ہوں، گزشتہ کتنے برسوں سے نہج البلاغہ کا ویکلی کلاس آپ لوگ کر رہے ہیں اور لوگ اس میں شریک ہوں، بالخصوص ہمارے نوجوان، ہمارے جوان اس میں اور شریک ہوں۔ آپ پڑھیے گا، امیر المؤمنین فرماتے ہیں الطیارۃ لیست بحق، ہاں الرقیٰ حق، العین حق، بری نظر لگتی ہے لیکن بری نظر لگنے کے لیے پھر یہ نہیں کہ مکان پہ لا کر کے کالی ہنڈیا ٹانگ دی جائے، گاڑی کے پیچھے لکھ دیا جائے بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ بری نظر کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جب مریض ہو تو مرچیں سلگائے جائیں، بری نظر کا مطلب اس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ عقلی نہ منطقی نہ شرعی۔ بری نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پھر ہڈیوں کو جلانا شروع کر دے، ہر جگہ کے الگ الگ رسومات۔ عزیزان گرامی، بدعتوں کو سمجھنا ہوگا اور ان بدعتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال سب سے زیادہ ذمہ داری ہے فراز ممبر پر آنے والوں کی۔ اذا دہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ۔ جب بدعتیں سر چل کر بولیں تو اب عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فریضوں کو ادا کرتے ہوئے عوام کو حقائق سے آگاہ کرے، اور اگر کوئی عالم ایسا نہ کرے، لا یعنی و لا حاصل باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کر کے چلا جائے، تو ایسے عالم پر نبی اعظم فرماتے ہیں ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بدعت سے مقابلہ کیا ہے، بدعت سے مقابلہ کیا ہے۔ البتہ بدعت کبھی انسان کے اعتقادات میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مسیحیوں کیا ایک بدعت کیا ہے کہ انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کیا، جبکہ لا رہبانیت فی الاسلام۔ مثلا اعتقادی بدعت کیا ہے کہ وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، اب، ابن، روح القدس، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، خود جناب عیسیٰ گہوارے میں کیا کہتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ یہ اعتقادی بدعتیں آج کے دور میں بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ میں نے کل اشارہ کیا کہ ہر مجلس میں شریک نہیں ہونا ہے کہ حسین کے نام پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، دیکھنا ہے فراز ممبر پر آنے والا فاسد العقیدہ ہے یا عقیدے کی درستگی کے لیے آیا ہے۔ نہیں، ابھی بات واضح نہیں ہوئی، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اعتقادی بدعت کا عالم کیا ہے؟ دور امیر المؤمنین میں تھے ایسے افراد جنہوں نے مولا امیر المؤمنین کی الوہیت کا اقرار کیا ہے، الوہیت کا، اور ہیں ایسے افراد آج کے دور میں، علی حق، اور علی حق البتہ پھر یہ موضوع گفتگو نہ بن جائے، علی اللہ کے نعرے لگانے والے افراد جو اسی ردیف میں مولا کائنات کو قرار دے رہے ہیں جس ردیف میں خود ذات باری تعالیٰ، اور پھر اس علی کے لیے اس قسم کی تعبیروں کو استعمال کرنا جس علی نے کہا ہے کہ میرے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ نئے نئے مسائل، نئے نئے ایجادات، اور پھر اگر کوئی اس کے خلاف بول دے
تو پھر تمام تر اسلامی آداب کو، اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ پھر سب سے پہلے نسلوں کو پرکھا جاتا ہے، نصاب بن جاتے ہیں لوگ۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر خود سرکار حجت ولی نعمت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمانہ نے شلمغانی پر لعنت کیوں کی ہے؟ آپ پڑھیے تاریخ، کیسے کیسے افراد گزرے ہیں۔ سن 260 سے 329 تک کا جو دور ہے وہ مولا امام زمانہ کی غیبت صغرا کا دور ہے، نواب اربعہ۔ تیسرے نائب کے زمانے میں یہ شلمغانی تھے جنہوں نے آنے کے بعد حلول کا نظریہ پیش کیا، حلول کا۔ وقت کے امام نے لعنت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، شیخ طوسی نے بہت سارے جھوٹے دعوے داروں کو بیان کیا کہ جو اپنی نیابت کا تذکرہ کرتے تھے، جھوٹی نیابت، جن میں مثال کے طور پر محمد ابن حسین شرعی، جن میں مثال کے طور پر ہلالی، شلمغانی، حسین ابن منصور حلاج اور بہت سارے نام۔ انہوں نے آ کر کے اعتقادی بدعتوں کو پروان چڑھایا اور امام معصوم نے اپنے ہی دور میں سدباب کرنے کے لیے ان کے اوپر لعنتیں کی، اپنے سے دور کیا ہے۔ اور پھر وہی کاروان جب آگے بڑھتا رہا، صورت بدلتی رہی، محمد ابن عبد الوہاب یہ بھی بدعت گزار ہے۔ سوچیے آپ، پیغمبر خاتم، توجہ کیجئے گا، پیغمبر خاتم مقام ابوا تک جاتے ہیں اپنی ماں جناب آمنہ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے۔ جناب حمزہ کی قبر پر خود صدیقہ طاہرہ جاتی ہیں، تمام ائمہ اطہار علیہم السلام قبر سید الشہداء تک جاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں۔ حد یہ ہے ان کے بزرگ جو علماء اہل سنت ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، ان کی قبروں پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن جب بات سید الشہداء، نبی خاتم، امیر المؤمنین، اہل بیت طاہرین کی ہوتی ہے تو پھر ہر انسان یہی کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں، نبی خاتم، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، تم جاؤ اپنے مرحوم باپ کی قبر پر۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام عزیزوں سے، باپ کا انتقال 50 سال پہلے ہوا ہو چاہے 2 سال پہلے ہوا ہو، قبر پر جایا کیجئے، حاضری دو، توسل کرو اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، خدایا میری فلاں دعا کو میرے مرحوم باپ کے صدقے میں قبول کر لے۔ یہ ایک سلبی باپ کا مرتبہ ہے کہ جب اولاد اپنے باپ کی قبر پر پہنچتی ہے تو اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، اگر سلبی باپ کی اتنی اہمیت ہے تو وہ معنوی باپ جس کے لیے پیغمبر نے کہا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو اگر ہم جیسے لوگ سرزمین ولایت نجف اشرف پہنچیں اور بارگاہ امیر المؤمنین پہنچنے کے بعد زری کی جالی کو تھام کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو شرک اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتقادی بدعتوں کو آج کے دور میں وہابیت نے بہت آگے تک پہنچایا ہے، اور پھر اعتقادی بدعتیں کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی نظر آ جاتی ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کبھی کبھی اخلاقی بدعتیں، اب آپ سوچئے، مثلا میں پیش کروں، تاریخ کیا کہتی ہے، علماء نے کیا لکھا ہے، لعن النبی المتغافل عن زوجتہ، نبی نے لعنت کی ہے اس مرد پر، اس شوہر پر جو اپنی زوجہ سے غفلت برتے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر خاتون اپنے میکے جانا چاہتی ہے لیکن جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہے غفلت۔ خاتون کو کچھ پیسے چاہیے لیکن نہیں، حضرت مرد، حضرت شوہر خاتون خانہ کو پیسہ نہیں دیں گے، ہمارے پاس رہے گا، یہ ہے غفلت۔ مثال کے طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاتون کے ساتھ لیٹے بیٹھے، اس لیے وقت معین کیا گیا ہے، اس سے زیادہ طولانی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہیں، جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے کوئی توجہ نہ دے۔ پیغمبر کہتے ہیں ایسے مرد پر اللہ کی لعنت ہو۔
کبھی کبھی انسان کے اخلاقیات میں بدعتیں پائی جاتی ہیں، جس کا ایک نمونہ یہی ہے، انسان کا اخلاق، انسان کا کیریکٹر، انسان کا کردار، انسان کی روزمرہ کی زندگی۔ مسیحیوں کے ہاں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے ان کے علماء مثلا ان کے ہاں شادی کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کے آیہ کریمہ کو آپ پڑھیے گا، سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 27 کو، پروردگار کہتا ہے ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورہبانیۃ ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ ہم نے ان کے لیے روحانیت نہیں قائم کی ہے، ہم نے تو انبیاء بھیجے ہیں، لیکن انہوں نے روحانیت کو خود پروان چڑھایا ہے، یہ روحانیت کے پیچھے گئے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا میں رہو، جائز لذتوں کے حصول کے لیے جو کچھ کر سکو بسم اللہ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور پھر مالک کہتا ہے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کی بات مانی، ہم نے ان کا اجر انہیں دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اعتقادی بدعتوں کو بھی ختم کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اور اخلاقی بدعتوں کو بھی ختم کیا ہے سید الشہداء نے اپنے دور میں۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ پڑھیے گا سورہ مبارکہ اعراف کی آیہ کریمہ، جہاں پروردگار عالم 5 چیزیں بیان کر رہا ہے نبی اعظم کی ذمہ داری کے طور پر، توجہ کیجیے گا۔ رسول کون ہیں؟ جنہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، رسول امی ہے، علم لدنی ہے، لیکن لوگوں نے نبی اعظم کی ان 5 چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی۔ پہلی چیز سورہ مبارکہ اعراف کی 5 فرائض کیا ہیں؟ آیت نمبر ہے 157۔ کاش اتنے لوگوں میں کوئی ایک جوان، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کوئی ایک جوان ایک کاپی قلم لے کر بیٹھتا تو مجھے بھی تھوڑی سی تسلی ہوتی، یا موبائل پہ ہی نوٹ پیڈ پہ یہ آیت کریمہ نوٹ کر لیتا، اور پھر جا کر کے گھر میں چیک کرتا مولانا حیدر عباس جو بیان کر رہے ہیں صحیح آیت ہے یا نہیں۔ لیکن نہیں، آتے رہیں گے لوگ، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکل جائے گا۔ العلم وحشی قیدوہ بالکتابہ، علم وحشی جانور ہے۔ ہم نے بزرگ مراجع کو قم میں دیکھا ہے، ہم نے ڈاکٹر قلب صادق صاحب اللہ علیہ مقامہ کو دیکھا ہے، کمسن طلاب کی تقریروں کو بھی وہ نوٹ بنایا کرتے تھے، لیکن یہ چلن ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ایک آدھ جگہ میں نے دیکھا ہے، باقی جگہوں پر کوئی توجہ نہیں اس طرف۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 157، پروردگار نبی کے 5 فرائض بیان کرتا ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا اور نہی از منکر کرنا۔ امام حسین کیوں نکلے تھے میدان کربلا میں؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ دیکھیے ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی بہت ساری جگہوں پر موب لنچنگ ہوتی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کے شکاگو ریلوے اسٹیشن پر ایک خاتون، جوان حسین و جمیل خاتون، پرس ٹانگے ہوئے کھڑی ہے، کچھ بدماش آتے ہیں، چاقو سے حملہ کرتے ہیں، اس کے پرس کو چھینتے ہیں، اسے زخمی کر دیتے ہیں۔ لوگ آ جا رہے ہیں، ہمارے ابھی تو یہی ہوتا ہے، ابھی کوئی گر جائے، توجہ کیجیے گا، ابھی کوئی گر جائے تو اٹھانے والا نہیں ہوگا، مووی بنانے والے افراد ہوں گے۔ جبکہ روایت سن لیجئے، روایت سن لیجئے، انسان کو کتنی اہمیت دی ہے ہمارے مکتب نے، ہمارے مذہب نے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ آنے والا آتا ہے بزم پیغمبر میں اور اونٹنی کے کمسن بچے پر سوار ہو کر آیا ہے۔ روایت کہتی ہے نبی کی بزم میں نام نہاد اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اس سواری کا پیر پھسلتا ہے، وہ آنے والا گر جاتا ہے، اصحاب پیغمبر نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ اٹھتا ہے، دوبارہ سوار ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کا پیر پھسلتا ہے، دوبارہ لوگوں نے مذاق اڑایا، تیبارہ جب وہ گرا ہے اور لوگوں نے اس کا مسخرہ کیا ہے، اب وہ نوجوان ہے، وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور اپنے اونٹ کے سر و تن میں جدائی کر دیتا ہے۔ اب اصحاب پیغمبر حیرت میں، تم نے جذبات میں آ کر جلدی فیصلہ کر لیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیغمبر کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، اگر تم نے پہلے اسٹیپ میں اس کی مدد کر دی ہوتی تو کبھی بھی وہ اس کام کو انجام نہ دیتا، وہ اس کام کو انجام نہ دیتا۔ وہ جوان خاتون، شکاگو کا ریلوے اسٹیشن، اس کے اوپر حملہ ہوا، لوگ گزر رہے ہیں، خبر چھپی، وہاں ایک پروفیسر ہے جس کا نام ہے مائیکل کاک یا مائیکل کوک۔ اب اس کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی، ذرا سا دیکھا جائے
اتنی بڑی آبادی والے ملک میں لوگ گزر رہے ہیں، خاتون پر حملہ ہوا ہے، اس کے خون بہ رہا ہے، اس کا پرس چھین لیا گیا، کوئی ایک نہیں جو بڑھ کر کے اس کی مدد کرے۔ اس نے ریسرچ شروع کی، ریسرچ کہ آخر دنیا میں جتنے مکاتب ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، کس مذہب اور دھرم میں سب سے زیادہ تاکید ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر کی؟ سب سے زیادہ کس مکتب میں تاکید ہے؟ سارے مذاہب، سارے ادیان کو اس نے پڑھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے زیادہ جس مکتب و مذہب نے امر بالمعروف اور نہی از منکر کی تاکید کی ہے وہ مکتب اسلام ہے۔ کتاب لکھتا ہے وہ، ضخیم کتاب، کہاں سے شائع ہوتی ہے؟ حرم سامن الحجج، غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، تو امر بالمعروف نہی از منکر، پھر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دینا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزوں کو، بری چیزوں کو حرام قرار دینا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو نجات عطا کرنا۔ کیسی کیسی غلامی کی زنجیریں تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسہا برس جنگیں ہوا کرتی تھیں، بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کیا جاتا تھا۔ ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے بھی بڑا پیارا دلربا دل فریب نعرہ دیا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن کیا واقعی میں بیٹیاں بچائی گئیں؟ اسی تمل ناڈو میں حجاب کے مسئلے کو آپ دیکھیے، حجاب کی تاریخ کتنی سنہری ہے، کس کس دین نے، کس کس مذہب نے انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے پیغامات دیے ہیں۔ نہیں، نعرہ لگانا بہت آسان ہے، ہاں اگر پیغمبر خاتم کی زندگی کو پڑھا جائے تو معلوم ہوگا نبی نے بیٹی بچائی بھی ہے، بیٹی کو پڑھایا بھی ہے۔ اور پھر شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ متاع حق و صداقت ہیں فاطمہ زہرا، خدا کے دین کی عزت ہے فاطمہ زہرا، امیر ملک طہارت ہیں فاطمہ زہرا، رئیس محفل عطرت ہیں فاطمہ زہرا، طہارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہے، علی ہے بھارا مگر فاطمہ اکیلی۔ آنے والا آتا ہے نبی کی بز میں اور آنے کے بعد کہتا ہے نبی خدا میں اپنے قبیلے کا بڑا معزز انسان ہوں، بڑا محترم انسان ہوں، کیوں؟ مجھے اللہ نے 9 بیٹیاں دی تھیں، میں نے سب کو زندہ پیوند خاک کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی کوڑے کے ڈھیر پر نوزاد بچے ملتے ہیں، آج بھی ہم تو گئے ہیں ایم پی کے ایک شہر میں، ایک اناتھالیہ میں، جہاں باہر گہوارہ دیکھا، ہم نے پوچھا بھائی باہر کیوں رکھ رکھا ہے آپ نے گلی میں؟ تو وہاں کے ذمہ داروں نے جواب دیا یہ اس لیے رکھا ہے کہ کوڑے کے ڈھیر پر بچے نہ پھینکے جائیں، لا کر کے یہاں رکھ دیں، ہم اٹھا کر کے ان کو پروان چڑھائیں گے۔ نبی کی خدمت میں آنے والا کیا کہتا ہے کہ ہم معزز ہیں، وہ کہتا ہے ہم نے ساری بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کیا، ایک بچی تو جوان تھی، کہہ رہی تھی بابا مجھے بچا لو، بابا مجھے بچا لو، پیغمبر نے بدعت کو ختم کیا۔ نبی فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے وہ قابل رحم نہیں ہے، نکل جاؤ میری بزم سے، میری بزم میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اور پھر اس کے مقابلے میں یہ 5 چیزیں، امر بالمعروف نہی از منکر، حلال چیزوں کو، جائز چیزوں کو حلال قرار دینا، خبیث چیزوں کو حرام قرار دینا اور غلامی کی زنجیروں سے نجات عطا کرنا، اس 5 چیزوں کے مقابلے میں مؤمنین سے پروردگار نے 4 مطالبات کیے۔ فالذین آمنوا بہ، جیسے اللہ کو اللہ مانا ہے، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا ہے، ویسے ہی کیا کہنا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف اور صرف نبی کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، وَعَزَّرُوهُ، نبی کی نصرت کرنا ہے، نبی کی حمایت کرنا ہے۔ کیا مطلب نبی کی نصرت، نبی کی حمایت؟ میں بیان کروں گا آئندہ آنے والے دنوں میں۔ نبی کی نصرت اور حمایت، مثلا جو سب سے کم ترین درجہ ہے، جب کبھی نام پیغمبر آئے تو محمد و آل محمد پر تحفے صلوات و سلام روانہ کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ ہاں کبھی یہ مت سوچئے گا کہ نہیں صلوات سے کیا، بلند آواز سے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بخیل ترین انسان وہ ہے جو نام پیغمبر کو سنے اور خاموش رہے۔ روایت کہتی ہے کہ آیہ صلوات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بارے میں نبی اعظم سے پوچھا گیا تو نبی نے فرمایا جب کوئی انسان میرا نام سننے کے بعد صلوات پڑھتا ہے تو غفر اللہ لہ جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ صلوات پینسل اور ربر کا کام کرتی ہے. جب انسان صلوات پڑھتا ہے تو جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ برائیوں کو بگاڑتے چلے جاتے ہیں. تو آئیے اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے، اپنے گناہوں میں کمی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. نبی کے نام پر نام رکھنا یہ نبی کی حمایت ہے. وَنَصَرُوهُ، نبی کی مدد کرنا. نبی کی مدد علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، قولی اعتبار سے نبی کی مدد کرنا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نور کا اتباع، قرآن مجید کی پیروی، قرآنی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانا. اب آپ سوچئے ذرا سن 61 ہجری کا اور امام حسین کے اس دور کا جائزہ لیجئے. بعد شہادت امام حسین کیا ہوا؟ جبکہ صلحنامے کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ معین نہیں کرے گا. اور پھر خلیفہ کون سا ہے؟ دائم المست خلیفہ. دائم المست خلیفہ. نام پیش کروں آپ کے سامنے. عبداللہ مروجود ذہب نامی کتاب میں لکھا ہے عبداللہ ابن حنظلہ. حنظلہ کون ہے؟ غسیل الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن حنظلہ یہ جاتے ہیں شام کی سرزمین پر، اور جب مدینے واپس آتے ہیں تو آنے کے بعد اہل مدینہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہم پر سنگ بارانی ہو جائے تو بھی کم ہے کہ مسلمانوں نے ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنا رکھا ہے جو دائم المست ہے، جو شراب کے حوض میں غوطہ زن رہنے والا ہے. پھر ابن ابی الحدید معتزلی ابو سفیان کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ سنی عالم ہے، معتزلی مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہ جب دور خلافت ثالثہ میں یہ میٹنگ میں پہنچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جب خلافت کی گیند ہمارے پالے میں آ گئی ہے تو خبردار اب اسے جانے مت دینا. امام حسین اس دور کی بدعتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بدعت کیا تھی؟ یزید کا برسر اقتدار آنا اور یہ کہنا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم حکومت کی لالچ میں معاذ اللہ یہ سارے کام کر رہی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی خبر اللہ کی جانب سے آئی ہے. ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے بنی امیہ کے سرکردہ حکمران یزید کے خلاف قیام کا منصوبہ بنایا اور پھر یہ اعلان کیا واللہ لو لم یکن لی مأوى ولا ملجا، اگر خدا کی قسم میرا کوئی پشت پناہ نہ ہو سوائے ذات کریم پروردگار کے لما بایعت یزید ابن معاویہ، میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں. امام پھر میدان کربلا میں آئے ہیں. امام حسین نے کربلا میں پہنچنے کے بعد اپنی قربانی دی ہے تاکہ اس دور کی بدعت کو ختم کر سکیں. ہمیں بھی اپنے سماج سے بدعتوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. اب آپ سوچئے اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی کہ بعد رسالت مآب 132 برس بنی امیہ کا دور جو دو حصوں میں تقسیم، ایک طرف سفیانی ہے دوسری طرف مروانی ہے، اور پھر اس میں کیسے کیسے بدبخت افراد جنہوں نے عیاشیوں میں اپنی زندگی بسر کی ہے. سلیمان ابن عبد الملک ہمیشہ عیاشی کرنے والا بدماش ترین انسان، ولید ابن عبد الملک دائم الخمر ہمیشہ شراب پینے والا مست رہنے والا. ایسے دور میں سید الشہداء نکلے ہیں اور سید الشہداء نے اس حدیث نبوی کو عملی کیا جس میں پیغمبر نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. عزیزان گرامی، ہمیں اپنے دور میں بدعتوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے دور میں توہمات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی واقعی معنی میں حسینی سماج، حسینی معاشرے اور حسینی سوسائٹی میں تبدیل ہو سکے. آئیے مالک کی بارگاہ میں دعا کریں خدایا ہمیں دین فہمی، قرآن فہمی اور کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما، ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا مل جل کر محمد و آلہ محمد. میں چند جملے مصائب کا ضرور پیش کرنا چاہوں گا چونکہ یہی گریہ ہے کہ واقع عاشورہ کے بعد اس پر گریہ نہیں ہوا ہے. حتیٰ قبل ولادت سرکار سید الشہداء امام حسین اس مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ایام اعزا، یہ کربلا معلیٰ، یہ سرزمین عاشقان، یہ قتل گاہ مولا امام حسین،
کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کہاں آتے ہیں؟ کربلا کی جانب۔ ملائکہ مقربین درگاہ پروردگار کہاں آتے ہیں؟ کربلا کی جانب۔ ان آنسوؤں کی قدر ہے، ان آنسوؤں کی قیمت ہے۔ اور پھر آج تو ہمارے اوپر رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آج ہم آزاد ہیں، مجلسیں کرنے میں آزاد ہیں، ذکر سید الشہداء کرنے میں، سننے میں، بیان کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں پابندی تھی تو بعد شہادت حسین ابن علی۔ اور کیسی پابندی تھی کہ جب سکینہ گریہ کرتی تھیں تو رخسار پر تماچے لگائے جاتے تھے۔ کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے، کتنی مصیبتوں کو، یہاں تک کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ باب کوفہ پر پہنچا ہے تو جناب سکینہ نے مظلومیت کے ساتھ اپنی پھوپھی جناب زینب سے ایک سوال کیا، پھوپھی اماں کیا کوفے کی سرزمین پر بھی ہمیں پانی نصیب نہیں ہوگا؟ اور پھر پشت بام پر بیٹھی ہوئی خاتون، ہاتھ میں پانی کا جام لے کر آنا، لیکن ساتھ ہی یہ کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ کمسن بچی کچھ دعائیں کرتے ہیں۔ غیرت مند فاطمہ کی غیرت مند پوتی ہے، امیر المؤمنین کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی، پانی کے جام کو الگ کر دیا، ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے جلے ہوئے کرتے کو اٹھا دیا ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدایا جیسے ہم یتیم ہوئے ہیں اس کے بچے یتیم نہ ہوں۔ اور پھر جب اس نے یہ کہا ہے میری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو، تو تڑپ گئی جناب زینب، مدینے جا کر کیا کروں گی؟ کہا میرا آقا حسین ہے، نو کے نیزہ کی بلندی پر اشارہ کیا، وہ دیکھو آقا حسین کا سر، میری شہزادی زینب ہے۔ تڑپ گئی جناب زینب، اپنے چہرے سے جو بالوں کا حجاب ہٹایا ہے، ام حبیبہ تم نے پہچانا نہیں؟ میں تمہاری شہزادی زینب، میرا بھرا گھر میدان کربلا میں اجاڑ دیا گیا، ہمارا بھیا مارا گیا، ہمارا بھیا علی اکبر، ہمارا بیٹا علی اکبر، ہمارا بھیا عباس میدان کربلا میں مارا گیا ہے، اور ہمیں بے مقنع چادر کوفے کی سرزمین سے ہوتے ہوئے شام کی جانب لے کر جایا جا رہا ہے، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ صرف ایک روایت مختار نامے کی آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو تمام کر دوں انشاءاللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کے۔ جب جناب مختار کے پاس شمر کو قید کر کے لایا گیا ہے تو سوال کیا جناب مختار نے، شمر یہ بتا کربلا میں تو نے بڑے مظالم کیے ہیں، لیکن کون سا ظلم ایسا ہے جسے کرنے کے بعد تیرے پیروں میں لرزہ پیدا ہو گیا، تیرے وجود میں لرزہ پیدا ہو گیا؟ شمر کہتا ہے مختار آپ حسین کے چاہنے والے ہیں، برداشت نہیں کر سکیں گے، اصرار بڑھا۔ اب شمر کہتا ہے مختار اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے، بعد شہادت حسین ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم خیمے کی تنابوں کو کاٹتے جائیں، خیمے کی تنابوں کو کاٹ رہے تھے کہ ہمیں ایک خیمے میں ایک کمسن بچی نظر آئی، مصلی عبادت بچھا ہوا ہے، خاک اکٹھا ہے، میں نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ یہ خاک کس لیے؟ پانی نہیں ہے، تیمم کر کے وضو کے بجائے نماز ادا کروں گی، بابا کے لیے شکرانے کی نماز مان رکھی ہے۔ شمر کہتا ہے مختار اتنے میں میری نگاہیں اس کمسن بچی کے گوشوارے پر پڑیں گی۔ دیکھیے بیٹیاں ہم سب کو عزیز ہوتی ہیں، ہم سب کو عزیز ہوتی ہیں۔ شمر کہتا ہے میں اس کمسن بچی سے کہتا ہوں مجھے یہ گوشوارے چاہیے۔ 4 برس کی کمسن بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے گوشوارے کو کھولنا چاہتی ہے لیکن کھلتا نہیں ہے۔ اب شمر کہتا ہے میں گھڑکیاں دیتے ہوئے آگے بڑھا اور میں نے جو اپنے ہاتھوں سے اس گوشوارے کو چھینا تو کان کی لمحیں پھٹ گئی۔ ننھی بچی سکینہ نے ترائی کا رخ کیا، آواز دی اے چچا عباس ذرا آ کر تو دیکھو جس شان سے تم نے ہمیں گوشوارے پہنائے تھے، آج تمہاری شہادت کے بعد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی لا معبود سواک الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما،
اے کریم پروردگار ہمیں زیارات عطوات عالیات سے مشرف فرما۔ جملہ مؤمنین اس سروع زمین پر جہاں بھی فرش ادائے حسینی کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سنکوں فرما، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ جملہ مؤمنین، علماء، فاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی محافظ کربلا جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ کر۔ اے کریم پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔